السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ تو پھر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ٹھنڈی شام تھی، آسمان پر دھند چھائی ہوئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، قصبے کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی تھی، لیکن ایک شخص ابھی تک سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا امان۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، نہ کوئی تاجر، نہ عالم، نہ سردار۔ وہ ایک فقیر تھا، لیکن اس کے دل میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ چیز تھی رحم۔ اس کے تن پر پرانا پھٹا ہوا لباس تھا، جوتے میں سوراخ، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی جھلک تھی۔ وہ گاؤں کے ہر فرد کو جانتا تھا اور گاؤں کے ہر فرد نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ لوگ گزرتے دیکھتے اور بچ جاتے، کوئی کچھ دیتا، کوئی طنز کرتا، مگر امان کسی کو برا نہ کہتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک دن کچھ خاص ہونے والا تھا۔ اس دن سردی کوئی زیادہ ہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، لیکن امان حسب معمول سڑک کنارے تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا کمبل تھا، وہی کمبل اس کی سردی کی آخری ڈھال تھی۔ تب اچانک ایک نوجوان اس کے قریب آ کر بیٹھتا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا، لباس پوشیدہ تھا، وہ شاید کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ امان نے اسے غور سے دیکھا، اس کے دل میں درد ابھر آیا۔ اس نے کمبل اتارا اور نوجوان کے جسم پر رکھ دیا۔ نوجوان چونکا۔ بابا، آپ خود کانپ رہے ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تو جوان ہے، تیرا کل روشن ہے، میرا آج بھی تیرے کل پر قربان۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امان نے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی، آدھی روٹی نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ نوجوان حیران ہو کر پوچھنے لگا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی دے رہے ہیں؟ امان نے کہا، بیٹا جو دل دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ نوجوان نے کہا، بابا وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی کچھ بن گیا تو سب سے پہلے آپ کو تلاش کروں گا۔ امان ہنس پڑا، مجھے تلاش نہ کرنا، بس کسی اور ضرورت مند کو دے دینا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں۔ امان بوڑھا ہوتا گیا، اب اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، نظر دھندلا گئی تھی، چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل ویسا ہی روشن تھا۔ وہ آج بھی سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ ایک دن قصبے میں ہلچل مچ گئی۔ شہر میں ایک بڑا قافلہ آیا تھا، اونٹوں پر سونا، چاندی، قیمتی سامان۔ قافلے کے ساتھ ایک نوجوان خوبرو تاجر تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سب سے بات کرتا، غریبوں کو خیرات دیتا اور سب کو عزت دیتا۔ قصبے کے لوگوں نے کہا، آج تک ایسا تاجر نہیں دیکھا۔ وہ تاجر سب سے پوچھ رہا تھا، یہاں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام غالباً امان تھا، کیا کوئی اسے جانتا ہے؟ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے کہا، ہاں وہ اب بھی سڑک کے کنارے بیٹھا ہے۔ تاجر فوراً اس طرف چل پڑا۔ جب وہ امان کے قریب پہنچا تو رک گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بزرگ کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بزرگ نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا، کون ہو تم بیٹا؟ تاجر بولا، بابا میں وہی بھوکا نوجوان ہوں جسے آپ نے کمبل دیا تھا، جسے آپ نے کھانے کے لیے روٹی دی تھی۔ بزرگ کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اچھا تو وہی ہے؟ تاجر نے کہا، بابا آپ نے کہا تھا نیکی ضائع نہیں جاتی، آج میں آپ کے سامنے ثبوت ہوں۔ اللہ نے مجھے بات دیا ہے اور میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ بزرگ خاموش تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قصبے کے سب لوگ حیران تھے، ایک فقیر کو اتنی عزت۔ تاجر نے امان کو اپنے محل نما گھر لے گیا، اسے گرم بستر دیا، بہترین علاج کروایا اور روز اس کی خدمت خود کرتا۔ لوگ کہتے تھے، کیا یہ وہی فقیر ہے جسے ہم نظر انداز کرتے تھے؟
کیا واقعی نیکی لوٹ کر آتی ہے؟ حامان اب خوش تھا، لیکن وہ مغرور نہ ہوا۔ اس نے تاجر سے کہا، بیٹا میری خدمت ضرور کرو، مگر ایک وعدہ کرو، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ تاجر نے وعدہ کیا، وہ وعدہ نبھاتا رہا۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزر گئے۔ بزرگ کی عمر پوری ہوئی، اس کا جنازہ پورے قصبے نے مل کر اٹھایا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ فقیر نہیں ولی تھا۔ تاجر نے اس کے نام پر ایک خیراتی ادارہ بنایا جہاں فقیر کو عزت سے کھانا اور پناہ ملتی، اور ہر دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، نیکی کبھی نہیں ضائع جاتی۔ لوگ اس ادارے میں آ کر سجدہ شکر ادا کرتے اور بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا، دینا سیکھو چاہے تھوڑا سا ہو، کسی کی مدد کرنے میں دیر نہ کرو، تم نہیں جانتے تمہاری نیکی کسی دن لوٹے گی۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی سب کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ اصل دولت دل کی ہوتی ہے، اور دل سے نکلی ہوئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، وہ لوٹتی ہے نئی صورت میں، کبھی کسی تاجر کی شکل میں، کبھی کسی فرشتے کی صورت میں، کبھی قسمت بن کر، کبھی دعا بن کر، اور کبھی کہانی بن کر، جسے سن کر کوئی اور نیکی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگ اس فقیر کی باتیں یاد کرتے ہیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا کمبل، اس کی سوکھی روٹی اور اس کا بے لوث دل۔ لوگ کہتے ہیں وہ چلا گیا، لیکن اس کی نیکی قصبے میں باقی ہے اور رہے گی، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔